نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کہ آزاد پاک دانی چے مرتبہ محمد است اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہمارے علماء کرام نے نماز کے لیے ایک چھوٹی سی ایک کتابچہ تحریر کیا، پھر اسی کتابچے کو لے کر ہم نے وہی بات آگے بچوں تک ڈلیور کی۔ جب ہم بچے تھے تو تب بھی اسی کتاب سے پڑھتے تھے، جب ہم نے پڑھانا شروع کر دیا آگے بچوں کی طرف تو تب بھی اسی کتاب کو لے کر پڑھ رہے تھے۔ تو بعض حضرات نے دیکھا کہ ان کے پاس یہی چھوٹی سی کتاب ہے، اسی میں سب کچھ تحریر ہے نماز کے متعلق، تو شاید ان کے پاس احادیث مبارکہ سے کوئی ثبوت ہے نہیں ہے، بس فقہ کی کتاب پکڑی ہے تو اسی کو پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں۔ نتیجہ کچھ اس کا ہمارے خلاف یہ نکلا کہ بعض لوگوں نے جو بچے جن کا دین کی طرف رجحان نہیں تھا، دین کی طرف توجہ نہیں تھی، فقط انہوں نے اسی چھوٹی کتاب کو ہی پڑھا تھا، تو دوسرے لوگ ان کو اپنی طرف راغب کرنے لگے، اور حتیٰ کہ اتنی انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان کی طرف راغب بھی ہو گئے، اور یہ بات ان کے ذہنوں میں پیوست کر دی کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں معاذ اللہ اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ثبوت ہی نہیں۔ جب یہ بات مجھ تک پہنچی تو میں نے بھی ایک ذہن بنا لیا کہ اپنے بچوں کے اندر، اپنے جوانوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر یہ بات عیاں کر دیں، یہ بات ان کے سامنے بیان کر دیں، اس چیز کی ان کے سامنے وضاحت کر دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نماز میں جو عمل بھی کرتے ہیں وہ سب عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں نماز میں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نیت کی نماز کی
اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے دوران ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں پہ اٹھاتے ہیں؟ کانوں تک۔ تو ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ کس جانب ہوتا ہے؟ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو ہم کہاں پہ اٹھاتے ہیں؟ کانوں تک۔ تو اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مستند ترین کتاب ہے بخاری شریف، مستند ترین کتاب، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں جو دوسرا درجہ آتا ہے وہ مسلم شریف کا درجہ آتا ہے۔ پہلا درجہ کس کا آ گیا؟ بخاری شریف۔ دوسرا درجہ کس کا آ گیا؟ مسلم شریف کا۔ اور یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی اذنیہ وفی لفظ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھاتے۔ اپنے ہاتھ مبارک کہاں تک اٹھاتے؟ کانوں تک اٹھاتے۔ دیگر الفاظ میں یہ بھی ہے کہ کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ لو سمجھتے ہیں؟ یہ کانوں کی یہ چھوٹی سی جو ہے نا، اس کو لو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک اپنے ہاتھ اٹھاتے؟ کانوں کی لو تک۔ یہ پہلی حدیث، یہ کس حدیث کتاب میں موجود ہے؟ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ آگے مسلم شریف کے ایک اور حدیث، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاة کبر وقال اخذ الرباط جبال اذنیہ۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ اپنے ہاتھ کیا کرتے؟ اٹھاتے، بلند کرتے۔ آگے سنیں جی ایک اور حدیث، بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی، یہ تینوں کتابیں مستند ہیں اور صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ شریف اٹھاتے تھے جب تکبیر تحریمہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب تکبیر تحریمہ فرماتے تھے۔ آگے امام حاکم نے، مستدرک نے، دارقطنی نے اور بہقی نے صحیح اسناد سے حدیث نقل کی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فحاذی بإبہامہ اذنیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی۔ آپ نے کیا کیا؟ تکبیر کہی اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے مقابل کر دیے۔ اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے مقابل کر دیے۔ دارقطنی کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اور امام بہقی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت وائل بن حجر سے ایک اور حدیث مروی ہے اور یہ حدیث بھی امام ابو داؤد نے نقل کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حتی کانت بجبال منکبیہ وحاذی بإبہامہ اذنیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے یہاں تک کہ ہاتھ شریف تو کندھوں کے اور انگوٹھے کانوں کے مقابل ہو گئے۔ آپ سے وسلم کے ہاتھ مبارک کندھوں اور انگوٹھوں کے مقابل ہو گئے۔
جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کا یہ آخری حصہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ کندھوں کے برابر. اور یہ جو انگوٹھے ہوتے ہیں یہ کس کے نیچے آگے؟ کانوں کے. اب جو روایت کندھوں تک والی ہے اور جو انگوٹھوں تک والی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن جب ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے تو الحمدللہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، کندھوں والی حدیث پر بھی ہو جائے گا اور کانوں والی حدیثوں پر ہو گیا. تو اب حدیث مبارکہ میں سے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، نسائی، امام بہقی، امام حاکم نے المستدرک کے اندر یہ 6 کتابیں جو میں نے، بلکہ امام بہقی نے یہ 7 کتابوں کے حوالوں سے میں نے یہ جو ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تکبیر تحریمہ کہیں گے اس وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں گے؟ اپنے کانوں کے نیچے تک، کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. یہ کس سے ثبوت مل گیا؟ حدیث مبارکہ سے اور تقریباً 7 مستند کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کیے. اس کے بعد اگلی بات آپ نے مجھے بتانی ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھتے ہیں؟ یہ بات آپ نے مجھے بتانی ہے. جی، ناک کے نیچے. ماشاء. اب اس کے حوالے سے کچھ دلائل سنیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله تحت السرة، رواه ابن ابی شیبہ بمسند صحیح. ابن ابی شیبہ نے یہ روایت نقل کی ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر، سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ اپنا دانا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، دایاں ہاتھ کس ہاتھ کے اوپر؟ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. پھر کیا کیا؟ ناف کے نیچے رکھا. کہاں پر؟ تحت السرۃ. عربی میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور ہاتھوں کو کہاں پر باندھا؟ ناف کے نیچے. دوسری حدیث ابن شہین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. خلیفہ چہارم ہے، چہارم میں سے چوتھا نمبر ہے کس کا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ فرماتے ہیں قال ثلاث من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الکف علی الکف تحت السرۃ. فرمایا 3 چیزیں نبوت کی عادات سے ہیں. 3 چیزیں کس کی عادات سے ہیں؟ نبوت کی عادات سے ہیں. ان میں سے پہلے نمبر پر فرمایا افطار میں جلدی کرنا. افطار میں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ٹائم داخل ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لینا. اس سے یہ مراد ہے کہ بہت زیادہ تاخیر نہ کرنا. سورج غروب ہونے کے بعد حتیٰ کہ اندھیرا چھا جائے اتنی تاخیر نہ کرنا. افطار میں جلدی کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے، سورج غروب ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا؟ روزہ افطار کرنا. دوسرے نمبر پر فرمایا وتاخیر السحور، سحری دیر سے کرنا. ایسے نہیں ہے 2 بجے آپ کھلی پانی پی لیا سحری کر لی. سحری کا کیا مطلب ہے؟ تاخیر سے کرنا. اور اتنی تاخیر بھی نہیں کرنی کہ جو ہے نا وہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور سورج طلوع ہو جائے اور کہیں جی مولوی صاحب نے کہا تھا سحری تاخیر سے کرنی ہے، وہ بے شک سورج سوا نیزے پر بھی آ جائے. ایسا نہیں کرنا. دیر سے یہ مراد ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہونے کا وقت داخل ہو جائے یا سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہو، اس سے پہلے پہلے سحری کرنا. آدھی رات کو سحری نہیں کرنی. یہ نبوت کی عادات میں سے ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا. ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا. یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا اور کس کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ کس میں سے ہیں؟ نبوت کی عادات میں سے. آگے ایک حدیث ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا. اس کے بھی روایت ابن عرابی میں حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال ابو وائل اخذ الکف علی الکف
فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ حضرت ابو وائل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت ابو وائل خود فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا مسلم نے کہ نماز میں ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے، تو آپ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا چاہیے۔ ایک اور دارقطنی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان من سنت فی الصلاۃ وضع الکف وفی روایت وضع الیمین علی الشمال تحت السرۃ۔ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اور کون سے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، اور تحت السرۃ ناف کے نیچے رکھنا، ناف کے نیچے رکھنا۔ آگے امام ابو داؤد، ایک اور حدیث ہے، یہ امام ابو داؤد نے روایت کی، امام احمد نے دارقطنی کے اندر اور بہقی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہو قال السنۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، کہ سنت یہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ سنت کیا ہے؟ ناف کے نیچے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ اچھا، ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ جو میں نے ابھی نقل کی ہے ہاتھ باندھنے کے حوالہ سے، بات ایک ہے لیکن کتابیں مختلف ہیں۔ ابو داؤد شریف اس کا شمار سیاہ ستہ میں ہوتا ہے، اور امام بہقی نے نقل کیا ہے، امام احمد نے دارقطنی کے اندر، اور خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبوت کی عادات میں سے یہ ذکر کیا کہ جب ہاتھوں کو باندھنا ہو تو ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ وہ چاہے کسی کے سامنے ادب کے طور پر، تعظیم کے طور پر کھڑے ہوں تو اس وقت بھی ہاتھوں کو کہاں پہ باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ ہاتھوں کو کہاں پہ باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے۔ اچھا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلفظ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ چیز سوچنی ہے کہ آیا ان کو بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنا ہے؟ تو کس آواز سے پڑھنا ہے جی؟ اب پڑھنا آہستہ آواز سے ہے، لیکن ثبوت کے طور پر میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ امام مسلم نے، امام بخاری نے، امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلف ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان میں سے کسی کو نہ سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں۔ کس طرح پڑھتے ہوں؟ یعنی بلند آواز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تھا۔ آگے بے شمار حدیث مبارکہ ہیں اس وقت، تو اس میں سے میں کچھ مختصر کرتا ہوں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر و عثمان کانا یستفتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول القراءۃ ولا فی آخرها، کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر
حضرت عثمان جب بھی نماز سٹارٹ کرتے، جب بھی نماز شروع کرتے تو الحمدللہ رب العالمین یعنی جو بلند آواز سے قرات کرتے وہ کس سے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے بلند آواز سے کرتے تھے پہلی رکعت میں بھی اور باقی یعنی دوسری رکعت میں بھی، لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ کیا کرتے تھے؟ آہستہ آواز سے پڑھتے تھے۔ آگے یہ 3-4 چیزوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے امام محمد نے کتاب الآثار کے اندر، قال اربع یخفیہن الامام بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبحانک اللہم واتعوذ وآمین۔ آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ آواز سے پڑھے۔ امام کتنی چیزوں کو آہستہ آواز سے پڑھے جی؟ 4 چیزوں سے۔ یہاں پہ تھوڑی سی ترتیب مختلف ہے۔ پہلے نمبر پہ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کرے؟ آہستہ آواز سے پڑھے۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے وہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم یعنی ثنا کو بھی آہستہ آواز سے پڑھے، وتعوذ اور تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو بھی آہستہ آواز سے، اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے تو اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ کتنی چیزوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا ہے جی؟ 4 چیزوں کو۔ اب تعوذ، تسمیہ، ثنا، اور جب سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے جی؟ آمین، وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اچھا اس کے بعد یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر یہی نماز تو آپ بھی پڑھیں ایک تو الگ بات ہے، اگر یہی نماز آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہو اس وقت تعوذ، ثنا، تعوذ، تسمیہ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے سوچا بھی کوئی بتائے گا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب امام کے پیچھے ہوں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب تنہا پڑھتے ہیں تو اس وقت سورۃ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ سورت بھی ملاتے ہیں، لیکن جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہم خاموشی کے ساتھ قرات میں سے کچھ نہیں پڑھتے، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی دیگر سورت ساتھ ملاتے ہیں۔ لیکن اکثر مساجد میں دیکھا ہے بعض اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ آپ نے دھیان میں جیسے آپ کی نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں ویسے وہ بھی امام کے پیچھے قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن شریف پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو، تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحم کیے جاؤ، خاموش رہو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ مسلم شریف کے اندر ہے باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، اور بخاری نے باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے۔ باب کیا باندھا ہے؟ ابتدائی اسلام میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو آپس میں نماز کے دوران باتیں کرنے کی اجازت تھی، باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ بندہ نماز بھی پڑھ لیتا تھا، ساتھ کوئی بات پوچھنی ہوتی، بتانی ہوتی، بتا بھی لیتا تھا۔ آج کل بعض صوفیاء والے بھی کیا کہتے ہیں؟ موبائل نکالا صلاۃ کہہ دیتے ہیں، یہ اب جائز نہیں ہے۔ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ اسلام کے ابتدائی دور کے حوالے سے بات کی ہے کہ ابتدا میں کیا حکم تھا، ذکر تھا کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو اس وقت کیا ہے؟ آپس میں بات کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ پورا باب آتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو اس وقت اب کلام کرنا، بات کرنا بند کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين وأمرنا بالسكوت، فرمایا ہم لوگ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَنُهَيْنَا عَنِ الْكَلَامِ،
وقوموا للہ قانتین، جب اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ تو بالکل خاموشی اختیار کر لو، کوئی بات کوئی گفتگو نہ کرو۔ تو ہمیں اب کیا حکم دیا گیا کہ اب کوئی کلام نہیں کرنا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس، یہ قرآن پاک کی انہوں نے سب سے پہلے جو تفسیر لکھی ہے تفسیر ابن عباس، اس کے اندر یہ ذکر ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِلَى قِرَاءَتِهِ وَانصِتُوا لِقِرَاءَتِهِ، کہ جب فرض نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی قرات کو کان لگا کر سنو اور قرآن پڑھے جاتے وقت خاموش رہو۔ جب امام قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو دیگر جو مقتدی ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کیا کریں، قرآن پاک کو سنیں، قرآن پاک کو پڑھیں نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، انہ سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام فی شیء۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق پوچھا، بڑے مشہور صحابی حضرت زید بن ثابت، ان سے پوچھا کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس وقت کیا، جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت قرات کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا، فقال لا قراءة مع الامام، امام کے ساتھ قرات نہیں کرنی چاہیے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، منع کر دیا گیا ہے، لا قراءة مع الامام، کہ جب امام قرات کر رہے ہوں تو اس وقت آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنے، قرات کرنا جائز آپ کے لیے نہیں ہے۔ مسلم شریف باب التشہد میں اور ترمذی شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ ترمذی شریف میں ہے کہ جو کوئی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اکثر یہ حدیث بتا کے تو امام کے پیچھے قرات پر ابھارا جاتا ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ حدیث پڑھتے آتی ہے، ظلم کیا ہے، آگے حدیث پڑھتے، میں نے یہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن، ام القرآن کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے، فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ جو کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، مگر یہ کہ امام کے پیچھے، مگر یہ کہ امام کے پیچھے، یہ بات آگے چھپا لیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف یاد رکھیے، حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھے۔ یہ حکم تب ہے جب بندہ تنہا نماز پڑھتا ہو، اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا پھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا اور کوئی دوسری سورت بھی نہیں پڑھے گا۔ نسائی شریف یہ بھی مستند حدیث ہے، سیاستہ میں شامل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا فاذا قرأ فانصتوا۔ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امام کس لیے مقرر کیا گیا ہے جی؟ اس کی پیروی کی جائے۔ آگے فرمایا جب وہ تکبیر کہے، یعنی جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کیا کرو، تکبیر کہو۔ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی کیا کرو، تکبیر کہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، اور جب وہ قرات کرے، جب وہ قرات کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے یا کوئی اور سورت پڑھے، فرمایا فَانصِتُوا، تو خاموش رہو۔ تو اس صورت میں کیا کرنا ہے جی؟ خاموش رہنا ہے۔ تخاوی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے، امام کی تلاوت اس کی تلاوت ہے۔ یہ بات اب اسمبلی میں لوگ جاتے ہیں نا، وہ کوئی بل پاس کرتے ہیں، قانون پاس کرتے ہیں، وہ 50 لوگ 100 200 350 342 ارکان میں میرے خیال میں یہ اسمبلی میں کوئی بل پاس کرتے ہیں تو گویا کہ پورے پاکستانیوں کی طرف سے پاس ہو جاتا ہے۔ کیوں پاس ہوتا ہے؟ اس بندے ایک کو اسمبلی میں کس نے بھیجا ہے؟ ہم میں سے اکثریت نے بھیجا ہے۔ اب یعنی کہ وہ جو بھی بات کرے گا اس کی بات وہ اکیلے کی نہیں ہوگی، وہ ہم سب کی بات ہوگی۔ کیوں؟ وہ ہمارا نمائندہ بن کر گیا ہے۔ تو اس لیے کسی کو اگر ووٹ بھی دیں تو یہ سوچ کر دیں کہ ہمارا نمائندہ کس قسم کی بات کرے گا آگے جا کے، کیونکہ اس کو آپ ہی لوگوں نے آگے بھیجا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہ ایک اور کافی ساری احادیث سے میں نے یہ آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرات آپ نے کیا کرنا ہے، امام کے پیچھے نہیں کرنا۔ ویسے یہ جتنی ہیں یہ مختلف موضوع ہیں، ہر ایک موضوع جو ہے ان میں سے اچھا والا ٹائم مانگتا ہے، لیکن میں اجمالاً کچھ احادیث مبارکہ کے حوالے سے آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ کل اگر کوئی آپ سے یہ سوال پوچھے یا بردلانے کی کوشش کرے تو کم از کم آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہونا چاہیے، یہ الفاظ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہونے چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، ایسے نہیں ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آگے اچھا جی، رکوع جب کرتے ہیں نا، قرات ہماری مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک اختلاف آ جاتا ہے جی، وہ اختلاف کیا ہے کسی کے ذہن میں ہے؟ رفع الیدین کا مسئلہ۔ آیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، امام نسائی نے، یہ 3 مستند کتابیں صحاح ستہ میں شامل ہیں۔ حدیث کی 6 مشہور کتابیں جو سب کے نزدیک آن ہیں، ان میں سے یہ 3 کتابیں کون کون سی؟ ترمذی شریف، ابو داؤد اور نسائی شریف۔ حضرت علقمہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں قال لنا ابن مسعود الا اصلی بكم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیر الافتتاح۔ وقال الترمذی حدیث ابن مسعود حدیث حسن۔ حضرت علقمہ سے روایت کی کہ ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں، تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں۔ پس آپ نے نماز پڑھی، اس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ سوائے تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ کو جو پہلے ذکر کیا اس میں ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد نہ رکوع کرتے ہوئے اور نہ سجدہ کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت علقمہ۔ طریقہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابن مسعود بڑے فقیہ آدمی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، یہ 4 عبداللہ کے نام سے بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ حافظے کے لحاظ سے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح سنا آگے بتا دیا۔ ان میں سے میں ایک حوالہ دوں گا آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے کہ جس چیز کو آگ چھو لے، جس چیز کو آگ چھو لے اس سے وضو جائز نہیں۔ مثال کے طور ہے پانی ہے، پانی گرم کیا، اس کو آگ چھو گئی ہے، لہذا وضو نہیں ہوگا۔ یہ مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں۔
یا آگ سے چھوئی ہوئی چیز کھا لی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس سے یہاں پر جو مراد وضو کا ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے کوئی پکی ہوئی چیز کھائی اس کے بعد وضو کر لیا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز کھانے کے بعد کلی کی، اب کلی کا جو مطلب ہے انہوں نے وضو میں لے لیا۔ بات جس طرح سنی آگے بتا دی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ فقیہ آدمی ہیں، یعنی صرف بات کو سنتے بھی نہیں بلکہ بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت یہ بات بتانے کا منشا کیا تھا۔ اب تو اعتراض باب کیا جاتا کہ یہ صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہو اور اس کے علاوہ کوئی راوی نہ ہو، اعتراض ہے کہ بالفرض ایک مرتبہ مان لیتے ہیں کہ بس اوقات کہہ دیتے ہیں نا کہ روایت ضعیف ہے، یہ اسماء و رجال ایک علم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پرکھنے کے لیے اس وقت کے محدثین نے اس کو ایجاد کیا، اس سے پہلے یہ علم نہیں تھا۔ اب بتاؤ محدثین نے یہ جو علم ایجاد کیا، راویوں کے اوپر جب بے شمار لوگ روایت کرنے والے آئے تو اس وقت یہ تو تقریباً 250 ہجری میں کام ہوا ہے۔ اس وقت جن لوگوں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ کمزور تھا، یہ اپنی طرف سے بات گھڑ لیتے تھے، تو یہ علم تقریباً 200 ہجری کے بعد ایجاد ہوا، وہ راوی 262 ہجری میں پیدا ہوئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ مستند شاگرد جو لکھ رہے تھے کوئی بھی مسئلہ مشورے کے تحت ہوتا تھا، اس وقت تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت جو حدیث بیان کی جاتی تھی اس وقت کوئی اپنی طرف سے گھڑنے والا تو نہیں تھا، اس وقت کوئی گھڑنے والا نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اور آپ کے جملہ شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے شاگرد تھے جو کسی بات پہ، ایک تو آج ہمارا دور یہ ہے نا ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب ان کا دور تھا کوئی بھی بات ہوتی تھی اگر ذرا سی بھی خلاف آ جاتی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، کتنے سخت جبی آدمی ہیں، ایک مرتبہ نے کہا کہ یہ عورتوں کا مہر زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ کمی نہ کر دی جائے۔ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جس کو اللہ نے نہیں روکا، اللہ نے ایک جگہ پہ مقرر نہیں کیا، تم کون ہوتے اس کو مقرر کرنے والے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے رجوع کر لیا، کیوں؟ ان کی بات یا ان کی اس وقت کی جو تجویز تھی وہ قرآن پاک کے خلاف جا رہی تھی، انہوں نے فوراً رجوع کر لیا کہ نہیں اب اس کو مقرر نہیں کرنا، جس پہ وہ بندے آپس میں راضی ہو جاتے ہیں طے کر میں، بس بے شک ڈھیروں آپ نے مقرر کر کیوں نہ کر دیا سونے کے حساب سے۔ اچھا جی آگے جی حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اگر اعتراض کریں گے آگے حضرت عمر ابن اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ ثم لا یرفع حتی یفرغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھاتے تھے۔ حضرت ابن اعظم نے کیا ذکر کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ابتدا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر فارغ ہونے تک آپ ہاتھوں کو بلند نہیں کرتے تھے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفع الایدی فی سبع مواطن عند افتتاح الصلاة واستقبال البیت والصفا والمروة والموقفین والجمرتین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 جگہ ہاتھ اٹھائے جائیں۔ کتنی جگہوں پہ ہاتھ اٹھائے جائیں؟ 7 جگہوں پر ہاتھ اٹھائے جائیں۔
نماز شروع کرتے وقت. ہاتھ کب اٹھا رہے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت. پھر اس کے بعد فرمایا کعبہ شریف کے سامنے. جب کعبہ شریف کے سامنے ہوں تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. پھر صفا اور مروہ پر دو پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. صفا اور مروہ 7 چکر لگانے یہاں پر ضروری ہے. وہاں پر جائیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. پھر 2 موقف یعنی مزدلفہ میں اور دونوں جمروں کے سامنے رمی جمرات جہاں پہ کیا جاتا ہے، پتھر پھینکے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہاتھوں کو اٹھائیں. اگر اس سے زیادہ کسی اور مقام پر ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوتا تو وہ بھی اٹھاتے، لیکن ایک روایت میں ہے اس میں کہا کس چیز کا ذکر ہے؟ عیدین کی نماز. جب عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں ان میں بھی ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. بے شمار حدیثیں. آگے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے قال رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في اول تكبيرة ثم لا يعود. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے پھر ہاتھ نہ اٹھاتے. اب حضرت عمر پر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا، اعتراض ان پر بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وقتی طور پہ مان بھی لیا. آگے اسی بات کو دیکھیں، امام بیہقی نے روایت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة ثم لا يرفع بشيء منها، کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی حالت میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض تو نہیں کر سکتے، اس لیے تو یہ چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت آپ نے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں آپ مطالعہ کو لازمی کریں، پڑھنا، علم حاصل کرنا. پھر اس کے بعد کہیں آپ کو کوئی شک ہو جائے، کوئی سمجھ نہ آ جائے، یا آپ کا ذہن جو ہے وہ تردد کا شکار ہو جائے کہ کس طرف جائیں، اس وقت کسی مستند عالم دین سے پھر ایک سے بھی نہیں 2-3 سے پوچھیں. تو جب آپ کا شغف، آپ کی رغبت کتابوں کی طرف آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کو منظور ہوا تو کبھی بھی کوئی آپ کو رائے ہدایت سے بھٹکا نہیں سکے. اور ہمیشہ عافیت کی دعا مانگا کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، پوچھا گیا کہ کیا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو تو عافیت مانگا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. کسی ساتھی کا اگر کوئی